لا إله إلا الله. حامدا ومصليا وبعد وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. اس کا ترجمہ ہے اور کہہ دو میرے بندوں کو کہ بات وہی کہیں جو بہتر ہو. یعنی قرآن مجید میں احسن بات، اچھی بات، بہتر بات کہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اسی کا ہم بہتر کرنے کا جو عمل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بہتری کا عمل، اسے ہم دل جوئی کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں. دل جوئی کہتے ہیں تسلی دینا یا کسی کے دل تک کوئی سکون کی بات، اس کے دل کو تسکین دینے کی بات اس کے دلوں تک پہنچانے کا جو عمل ہے اس کو دل جوئی کہتے ہیں. اسی کے سے اس کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں دلداری، غمخواری کرنا وغیرہ. احادیث شریف میں دل جوئی کرنے کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے. ایک حدیث میں وارد ہوا ہے ان احب الاعمال الى اللہ بعد الفریضہ ادخال السرور علی المسلم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل مسلمان کے دل میں خوشی کا داخل کرنا ہے. اس روایت میں ذرا سا کلام ہے لیکن فضائل میں اس قدر کلام محتمل ہے. دین اسلام کی تعلیمات انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہیں، تو ایک انسانی فطرت کو، ایک ہیومن نیچر کو ایک بیلڈ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے دل جوئی کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے. آدمی کی زندگی میں کیفیت یکساں نہیں رہتی، کبھی غمی، کبھی خوشی، تو کبھی وہ انتہائی غم کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی دکھ کی حالت میں، کبھی تکلیف کی حالت میں. اس انسان کو دل جوئی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو احادیث شریف میں، اسلام میں ہمیں اس طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دلجوئی کیا کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم دلجوئی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی بن سکتے ہیں. دلجوئی کے بارے میں ہمیں یہ بات جاننی ضروری ہے کہ دلجوئی ایک خوشگوار زندگی کے لیے لازم ہے. دلجوئی آدمی کو اچھے اخلاق کا عادی بناتی ہے. دلجوئی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے. اور سب سے آخری اور اہم بات جو پہلے کہی گئی، دلجوئی کی اسلام میں ترغیب دی گئی ہے. دلجوئی کے جس طرح آخرت میں فوائد ہیں، دنیا میں بھی اس کے بہت سے فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں. جیسے ہم جس کی دلجوئی کریں گے اس کے ساتھ تعلقات ہمارے مضبوط ہوں گے. کسی کے گھر انتقال ہو گیا، دکھ کا حادثہ پیش آ گیا، آپ نے اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، اس کو تسلی دینے کے 2 بول بولے، اس میں آپ کا 2 سیکنڈ یا 1 منٹ کا وقت لگا، لیکن جو اس کے دل کو تسلی ملی، جو اس کی دلجوئی ہوئی، اس کے ذریعے سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور آپ کے تعلقات بھی اس کے ذریعے سے مضبوط ہوتے جائیں گے. اور اسی کے ساتھ اگر ناراضگیاں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی. محبتوں میں اضافے کا سبب بناتی ہے دلجوئی والا عمل. اور اسی کے ساتھ دلجوئی اگر ہم کرتے ہیں تو اپنا بناتی ہے. ہم کسی کی دلجوئی کریں، کوئی ہماری دلجوئی کرے تو ہم اسے اپنا سمجھنے لگتے ہیں. اور سب سے آخری اور اہم بات، دلجوئی ہمیں ہر دل عزیز بناتی ہے، ہر دل کا عزیز بناتی ہے. تو لہٰذا اس عمل کو ہمیں اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہیے. آخری اور اہم بات یہی کہ مخلوق کے ساتھ ساتھ ہمیں خالق کا بھی محبوب بناتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. دلجوئی یعنی تسلی اور تسکین دینے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ عیادت کرنا. کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا. عیادت جو شخص کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک تو اس کی ہمدردی، دلجوئی ہو جائے گی، چند بول سے اس کی بیماری آدھی ٹھیک ہو جائے گی. اور اخروی سعادت یہ ملے گی کہ صبح جائیں گے تو شام تک 70,000 فرشتے ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں گے. اسی کے ساتھ انتقال ہو جائے تو تعزیت کرنا، اور اسی کے ساتھ نرمی اور بھلائی سے پیش آنا، اور ضرورت مندوں کی، جو ضرورت مند ہے ان کی مالی مدد کرنا. اور اگر مالی مدد نہیں کرتے، اتنی استعداد نہیں کہ ان کی مالی مدد نہیں کر سکیں، تو کچھ 2 بول محبت کے بول دیے یا خیر کے 2 جملے بول دیے تو اس سے بھی ہماری دلجوئی ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں تک سکون پہنچا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ کوئی پریشان حال ہے، اس کو پوچھیں کیا پریشانی ہے اور اس کو کچھ حل بتائیں، اس کی پریشانی کو دور کرنا. اور اسی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا
اور سب سے آخر اور اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادو تہاب، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ دلجوئی ایک ایسا طریقہ ہے جو زندگی کے سفر میں ہمیں بہت ساتھ دے گی، اس لیے ہمیں اپنی متاع زندگی میں اس کو بھی شامل کرنا ہے کہ ہم دلجوئی کرنے کے صفت کو اپنے اندر شامل کریں۔ متاع زندگی میں اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله